ایک آدمی کے 3 بیٹے تھے، تینوں کا نام عبداللہ تھا۔ جب وہ آدمی فوت ہونے لگا، اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ عبداللہ کو میراث ملے گا، عبداللہ کو میراث نہیں ملے گا اور عبداللہ کو میراث ملے گا۔ یہ الفاظ کہتے ہی وہ آدمی فوت ہوا۔ فوت ہونے کے بعد بات چلتے چلتے اس حد تک پہنچی کہ قاضی کے پاس جا کر فیصلہ کیا جائے۔ وہ قاضی کی عدالت میں جانے لگے۔ راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا، ایک آدمی رو رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرا اونٹ گم ہوا ہے۔ ان تینوں عبداللہ میں سے ایک عبداللہ نے کہا آپ کا اونٹ اندھا تو نہیں تھا؟ اس نے کہا بالکل تھا۔ وہ عبداللہ کہنے لگا میں نے نہیں دیکھا۔ دوسرے عبداللہ نے کہا آپ کا اونٹ لنگڑا تو نہیں تھا؟ اس نے کہا بالکل تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے نہیں دیکھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا آپ کا اونٹ دم کٹا تو نہیں تھا؟ اس آدمی نے کہا میرا اونٹ دم کٹا تھا۔ وہ بھی کہنے لگا کہ میں نے نہیں دیکھا۔ وہ آدمی چیخ و پکار کرنے کے بعد کہنے لگا کہ میرا اونٹ آپ کے پاس ہے، میرا اونٹ مجھے دو، وغیرہ وغیرہ باتیں کرنے لگا۔ خیر فیصلہ اس بات پہ ہوا کہ فلاں علاقے میں جو قاضی ہے اس کے پاس جا کر فیصلہ کیا جائے۔ خیر وہ عبداللہ بھی وہیں جا رہے تھے، تو یہ 4 آدمی ہو گئے۔ اب 4 آدمی قاضی کی عدالت میں پہنچ گئے۔ جب قاضی کی مجلس میں پہنچے، قاضی نے مقدمہ سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اونٹ نہیں دیکھا۔ قاضی نے پہلے عبداللہ سے پوچھا، کہ کس عبداللہ نے کہا تھا کہ اونٹ اندھا تھا؟ ان میں سے ایک نے کہا قاضی صاحب میں نے کہا تھا کہ اونٹ اندھا تھا۔ جب قاضی صاحب نے پوچھا کہ تو نے نہیں دیکھا، پھر تو نے کیسے کہا تھا اونٹ اندھا تھا؟ وہ کہنے لگا قاضی صاحب جب میں راستے میں جا رہا تھا تو راستے کی ایک جانب فصل کھائی ہوئی تھی اور دوسری جانب فصل کھڑی ہوئی تھی۔ جس جانب فصل کھائی ہوئی تھی تو میں نے اندازہ لگایا کہ ہاتھی گزرا، کچھ جانور گزرا ہے اور اس کی ایک آنکھ ٹھیک ہے اور دوسری آنکھ خراب ہے، کیونکہ جو آنکھ اس کی خراب ہے اس آنکھ سے اسے فصل نظر نہ آئی اور اس نے نہ کھائی، جو آنکھ ٹھیک تھی اس سے اس نے فصل کھا لی۔ قاضی نے کہا کہ تو نے اونٹ نہیں دیکھا۔ پھر قاضی نے پوچھا کہ کس نے کہا تھا کہ اونٹ لنگڑا بھی ہے؟ تو اس میں سے ایک عبداللہ نے کہا کہ قاضی صاحب میں نے کہا تھا کہ اونٹ لنگڑا بھی ہے۔ جب قاضی صاحب نے پوچھا کہ تو نے کیسے معلوم کیا؟ تو کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، تو تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اونٹ لنگڑا ہے؟ اس نے کہا قاضی صاحب راستے میں جب ہم آ رہے تھے تو فصلوں میں پانی لگا ہوا تھا، پانی کی وجہ سے زمین نرم ہو گئی تھی۔ جب میں نے زمین پر غور کیا تھا، دیکھا تھا چلتے چلتے تو 3 پاؤں پکے لگے ہوئے تھے، دبے لگے ہوئے تھے اور ایک پاؤں ہلکا سا لگا ہوا تھا، تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے اور اس اونٹ کا فلاں والا پاؤں لنگڑا ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح نہیں لگا سکتا، تو لہٰذا میں نے دیکھا نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ بالکل آپ نے بھی اونٹ نہیں دیکھا۔ پھر قاضی صاحب نے تیسرے آدمی سے پوچھا کہ کس نے کہا تھا، تم میں سے کس نے کہا تھا کہ اونٹ کی دم کٹی ہوئی تھی؟ اس میں سے ایک تیسرے عبداللہ جو تھے انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب میں نے کہا تھا اونٹ کی دم کٹی ہوئی تھی۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ اونٹ واپس کرو، اس نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا۔ خیر بات اس حد تک پہنچی کہ سوال پوچھنے لگے قاضی صاحب کہ تو نے اونٹ نہیں دیکھا، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کس طرح تو نے کہا اس کی دم کٹی ہوئی تھی؟ اس نے کہا قاضی صاحب جب میں نے مینگنیاں دیکھی تھی، اونٹ کی عادت ہوتی ہے وہ جب مینگنیاں کرتا ہے پوچھ ہلاتا ہے، میں نے راستے میں دیکھا کہ مینگنیاں بالکل صحیح سلامت پڑی ہوئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس اونٹ کا دم کٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مینگنیاں نہیں پھیلی، تو لہٰذا میں نے کہہ دیا تھا کہ اس اونٹ کا دم کٹا ہوا ہے۔ قاضی صاحب کہنے لگے کہ ان تینوں نے آپ کا اونٹ نہیں دیکھا، آپ جا سکتے ہیں۔ خیر وہ آدمی تو چلا گیا، لیکن ان میں سے وہ 3 عبداللہ بیٹھ گئے اور وہ بیٹھے گئے۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ تمہارے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب ہمارا بھی فیصلہ ہے، اصل میں ہم اپنے فیصلے کی وجہ سے آئے تھے۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب جب والد صاحب ہمارے فوت ہو رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ عبداللہ کو میراث ملے گا، عبداللہ کو میراث نہیں ملے گا اور عبداللہ کو میراث ملے گا، اور فوت ہو گئے۔ اب قاضی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تینوں میں سے کس عبداللہ کو میراث نہیں ملے گا؟ جب قاضی صاحب نے بات پوچھی
قاضی صاحب نے جب بات سنی تو وہ تھوڑے سے حیران ہوئے کہ یہ تو خود ہی قاضی ہے، اب ان کا فیصلہ بھی لازمی بات ہے مشکل ہے۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، آج رات تم ہمارے پاس مہمان ہو، آج رات تم مہمان خانے میں گزارو گے، صبح آپ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جب ان کو مہمان خانے کی طرف بھجوا رہے تھے تو قاضی صاحب نے ایک آدمی کی ذمہ داری لگائی جو باورچی تھا، اس کی ذمہ داری لگائی کہ رات کے کھانے کا انتظام تم نے کرنا ہے، ان کو اچھا کھانا کھلانا ہے، اور ساتھ میں ایک آدمی کی ذمہ داری لگائی کہ آج رات تم نے ان پر بطور نگران چوکیداری کرنی ہے، تم بطور نگران ان پر مقرر ہو، تم نے رات کی تمام حرکات اور سکنات کو نوٹ کر کے، ان کی تمام باتوں کو نوٹ کر کے صبح مجھے آگاہ کرنا ہے۔ وہ مہمان خانے گئے، ایک آدمی نگران مقرر ہو گیا، دوسرا آدمی کھانے کے لیے چلا گیا۔ رات گزرتی رہی، کھانا آ گیا۔ جب کھانا آیا تو ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ یہ روٹی عورت نے پکائی ہے، اور جس عورت نے پکائی ہے اس کا بچہ آج کل پیدا ہونے والا ہے۔ دوسرے عبداللہ نے کہا کہ یہ گوشت جو ہے یہ کتے کا گوشت ہے۔ تیسرے عبداللہ نے کہا کہ قاضی کوئی حرام زادہ ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو قاضی کے سامنے یہ بات رکھ دی گئی۔ نگران نے کہا کہ قاضی صاحب ایسا معاملہ ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے سب سے پہلے باورچی کو بلایا، اس سے پوچھا کہ روٹی کس نے پکائی؟ وہ کہنے لگا کہ میری بیوی نے پکائی ہے۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ تمہاری بیوی کیا واقعی ہی حاملہ ہے، آج کل بچہ پیدا ہونے والے؟ اس نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ قاضی صاحب نے ان تینوں سے پوچھا کہ تم میں سے کس نے کہا تھا کہ یہ روٹی حاملہ عورت نے پکائی ہے؟ اس نے ایک عبداللہ نے کہا میں نے کہا تھا۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ تمہیں اندازہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا جب روٹی کو میں نے دیکھا تو روٹی کی ایک جانب جو دب ہوتی ہے، جو عورتیں روٹی پکاتی ہیں ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ دباتی ہیں، مارتی ہیں، تو ایک سائڈ پہ دب پکی لگی ہوئی تھی اور ایک سائڈ پہ دب ہلکی لگی ہوئی تھی، تو میں نے اندازہ لگایا کہ عورت حاملہ ہے، آج کل بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس لیے یہ صحیح دب نہیں مار سکتی۔ دوسرے عبداللہ سے قاضی صاحب نے پوچھا کہ کس نے کہا تھا کہ یہ گوشت کتے کا گوشت ہے؟ قاضی صاحب نے پہلے باورچی سے پوچھا کہ گوشت کتے کا ہے، کس چیز کا ہے؟ اس نے کہا کتے کا ہے، مجبوری تھی، کچھ نہیں تھا، میں نے آپ کی خاطر کتے کا گوشت پیش کر دیا تاکہ مہمانوں کے سامنے آپ کی بے عزتی نہ ہو۔ قاضی صاحب نے ان سے پوچھا کہ کس نے کہا تھا کہ کتے کا گوشت ہے؟ اس نے کہا ایک عبداللہ نے کہا کہ میں نے کہا تھا کتے کا گوشت ہے۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ کتے کا گوشت ہے؟ وہ کہنے لگا کہ قاضی سلامت، جب میں نے گوشت دیکھا تو گوشت میں چربی بہت زیادہ تھی اور گوشت ہلکا پھلکا تھا، جبکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گوشت زیادہ ہوتا ہے اس کے نیچے تھوڑی بہت چربی لگی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر معاملہ بالکل ہی برعکس خلاف تھا، الٹا تھا، تو میں نے اس لیے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کتے کا گوشت ہے، اور کتے کا گوشت عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے جو باورچی تھا اس نے بھی اس کی تصدیق کر دی تھی۔ اب تیسرا عبداللہ جو تھا اس نے یہ کہا تھا کہ قاضی حرام زادہ ہے۔ قاضی صاحب اپنے گھر گئے، اس نے ماں سے پوچھا، ساری کہانی کا پتہ چلا کہ واقعہ ہی وہ حرام زادہ ہے۔ وہ آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اس عبداللہ کو میراث نہیں ملے گا کیونکہ یہ حرامی ہے۔ اس نے پوچھا کہ قاضی صاحب حرامی کیوں ہوں؟ اس نے کہا کہ حرامی کو پہچان لیتا ہے، تو نے مجھے پہچان لیا تھا، لہٰذا تو بھی حرامی ہے۔ خیر وہ تینوں عبداللہ گئے، انہوں نے والدہ سے پوچھا، زبردستی کی۔ والدہ نے کہا بیٹا معاملہ اس طرح ہوا تھا کہ تمہارے والد صاحب بہت نیک آدمی تھے، مسجد جا رہے تھے تہجد کے لیے، جب واپس آ رہے تھے تو مسجد تہجد کے لیے جا رہے تھے، راستے میں بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی، سردی کا موسم تھا، آپ کے والد صاحب نے اس بچے کو اٹھا لیا اور اپنے گھر لے آئے۔ جب اپنے گھر لے آئے تو اس کا نام بھی عبداللہ ہی رکھ لیا، تو لہٰذا آپ اپنے باپ کے بیٹے اس باپ کے بیٹے نہیں ہو بلکہ آپ کسی اور ماں باپ کے بیٹے ہو، اس لیے والد صاحب نے آپ کے کہا تھا کہ وہ عبداللہ کو میراث نہیں ملے گا۔